الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ آج کیا تاریخ ہے جی؟ اور ذو الحج کی کیا تاریخ؟ 18۔ تو اس دن کی کیا سگنیفیکنس؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تاریخ کو شہید کیے گئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابوبکر بنے، ان کو ٹائٹل دیا گیا خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی تو انہیں خلیفۃ رسول اللہ کہا جانے لگا کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنی جو شورا انہوں نے بنائی تھی اس سے مشورہ کیا کہ اس طرح تو پھر ٹائٹل لمبا ہی ہوتا چلا جائے گا، یعنی وہ ہوتا تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے لیے جو ٹائٹل اختیار کیا وہ آج تک چل رہا ہے، وہ ہے امیر المومنین، مسلمانوں کے امیر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین ایمان لانے والوں میں سے ہیں، اور جو 10 ٹاپ کے صحابہ ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں خوشخبری دی کہ وہ جنت میں جائیں گے، ان میں سے ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقیوں کے نام یاد؟ ہاں جی بولیں، 1 بائی 1 ابھی پورے ہو جائیں گے۔ حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ تو 4 ہو گئے نا۔ آگے چلیں، حضرت زید، نہیں سعید ابن زید، حضرت سعید ابن زید، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک رہ گئے، کون رہ گئے؟ عبد الرحمن بن عوف ہو گئے، حضرت طلحہ ہو گئے، حضرت طلحہ، زبیر، سعید بن زید، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، اور ایک رہ گئے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 10 صحابہ ہیں، بہت خوش نصیب صحابہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں ان کو خوشخبری دے دی کہ تم جنت میں جاؤ۔ اسی طرح بدریین کو خوشخبری دی گئی تھی کہ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، یہاں تک کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرنے کا پروگرام بنایا اور اس کو سیکرٹ رکھا، تیاری کرو لیکن اس کو ڈسکلوز نہ کرو، تو ایک بدری صحابی تھے، کیا نام تھا بھلا ان کا؟ حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی فیملی مکہ مکرمہ میں تھی، تو انہوں نے بس دل میں خیال آیا کہ میں مکے والوں پر کچھ احسان کروں تاکہ وہ میری فیملی کی حفاظت کریں، اور ایک سیکرٹ لیٹر ایک خاتون کو دے کر، وہ مکہ جا رہی تھی، اس کو دے کر کہ یہ قریش تک پہنچا دو، انہوں نے بھیج دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر ملی،
تو آپ نے حضرت علی اور ایک اور صحابی کو بھیجا کہ فلاں جگہ پر جو ورز مکہ ایک خاتون ہے جو سفر کر رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ جا کے لے آؤ۔ تو حضرت علی اور دوسرے صحابی وہاں پہنچے تو واقعی اسی جگہ پر ایک خاتون پائی گئی کہ جو مکہ کی طرف سفر کر رہی تھی۔ تو حضرت علی نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے، وہ دے دو۔ کہ میرے پاس کوئی خط نہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے خبر اللہ کے رسول نے دی ہے، اگر تم شرافت سے خط نہیں دو گی تو پھر مجھے تمہاری تلاشی لینی پڑے گی اور میں خط برآمد کروں گا تم سے۔ جب دھمکی دی کہ میں تلاشی لوں گا تو پھر اس نے اپنے بالوں کی میڑیاں بنائی ہوئی تھی، ان کے نیچے رکھ کے اوپر سے میڑیاں کی ہوئی تھی، اس نے وہ خط نکال کے دے دی۔ حضرت علی وہ خط لے کر آئے مسجد نبوی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، خط کو کھول کر پڑھا گیا تو وہ خط تھا حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دے تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ حضور نے فرمایا نہیں نہیں، بدری ہے۔ کیا مطلب بلا اس کا؟ کہ بدر والوں کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو۔ تو سیرت صحابہ پڑھتے ہوئے، اس کو ڈسکس کرتے ہوئے ہمیں ان باتوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ تاریخی طور پر ہمیں ثابت بھی ہو جائے کہ کسی بدری صحابی نے یا ان 10 صحابہ میں سے کسی نے کوئی غلطی کی تھی تو I'm nobody کہ میں ان کو محاسبہ کروں۔ اللہ انہیں معاف کر چکا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اعلان کر چکے ہیں، تو ان کا گناہ کوئی نہیں۔ حاتم بن ابی بلتع کے واقعے سے معلوم ہوا حالانکہ یہ بہت بڑا بلڈر تھا، لیکن بیکاز ہی از فارگیون، لہذا کوئی جرم ہے ہی نہیں۔ جب معافی ہو جاتی ہے جرم ختم نہیں ہو جاتا۔ تو صحابہ کرام کے تذکرے میں آپ کو دونوں طرح کی آراء ملیں گی، یعنی کچھ آپ کو ملیں گے کہ وہ حضرت معاویہ اور آگے دوسرے لوگ جو ہیں ان کے حق میں بول رہے ہوں گے، حضرت علی پر تنقید کر رہے ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ، اور کچھ لوگ ملیں گے کہ جو یعنی وہ بھی سمجھ لیں کہ وہ کیوں ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ جو بھی مسلمان ہے اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت کا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی ریلیٹڈ ہے وہ اس سے محبت کرے گا، جو زیادہ ریلیٹڈ ہوگا اس سے زیادہ محبت کرے گا۔ یعنی صحابہ کرام کے ساتھ ہم کیوں رسپیکٹ اور محبت کا معاملہ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار بھی ہوگا تو ہمیں اس سے دگنی محبت ہو جائے گی، 3 رشتے ہوں گے تو 3 محبتیں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ہے۔ کیا رشتہ ہے بھلا؟ حضرت ابوبکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور حضرت عمر کا کیا رشتہ ہے؟ وہ بھی سسر ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگلے جو 2 خلفاء ہیں ان کا کیا رشتہ ہے؟ یہ دونوں داماد ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں سے بھی حضرت عثمان دوہرے داماد ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز سے پہلے یہ جو 2 بیٹیاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا کیا سٹیٹس تھا یہ معلوم ہے آپ کو کہ نہیں؟ کیا تھا بھلا؟ ابو جہل نے ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ نکاح ہوئی تھی، ابھی رخصت ہی نہیں ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا، تو ابو لہب نے دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی۔ بیٹیوں والے جانتے ہیں کہ جب کسی بیٹی کو طلاق ہوتی ہے تو باپ پر کیا بیتتی ہے، اور 2 بیٹیوں کو اکٹھی طلاق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بڑے لوگوں کے بڑے امتحان لیتا ہے۔ سچی بات یہ ہے ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو دونوں کو طلاق دلوا دی، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بیٹی جو تھی ان دونوں میں سے حضرت رقیہ، ان کی شادی کر دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اچھا، اس شادی کے دوران کوئی خاص واقعہ پیش آیا؟ ہجرت حبشہ ہوئی۔ ہجرت حبشہ جانتے ہیں نا؟ سن 5 نبوی میں، نبوت کے 5ویں سال جب مسلمانوں پر تشدد بہت زیادہ بڑھ گیا تو سورت عنکبوت کے اندر اجازت مل گئی، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعہ، میری زمین بہت وسیع ہے، ایایا فاعبدون، لیکن تم نے عبادت میری ہی کرنی ہے، شرک نہیں کرنا۔ تو 100 کے قریب صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ حبشہ ابیسینیا، یعنی
سعودی عرب سے ہے نا، یعنی اس کے مغرب کی طرف سمندر ہے، کون سا بلا؟ بحیرہ احمر، ریڈ سی۔ اب اس ریڈ سی کو پار کریں تو بالکل جو سامنے ملک لگتا ہے وہ حبشہ ہے، اس وقت اس کو حبشہ کہتے تھے، اب اس کو ابیسینیا کہتے ہیں، اس کا اور بھی اب نام ہے مجھے بھول رہا ہے۔ تو یہاں پر جو بادشاہ تھا، عیسائی بادشاہ تھا، وہ بڑا عدل پسند بادشاہ تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف صحابہ کرام کو کہا کہ تم ہجرت کر جاؤ۔ اب ان ہجرت کرنے والوں میں ایک جوڑا بھی تھا، اور وہ یہ مقدس جوڑا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان مہاجرین کے دستے میں شامل تھے۔ یہ بھی ایک خاص بات ہے۔ پھر جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نکاح حضرت عثمان سے کر دیا، اور جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ ون آفٹر دی ادر انتقال کرتی تو میں 100 کی 100 عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ کیا ثابت کرتا ہے کہ داماد جو ہوتا ہے نا، اگر داماد اچھا ہو تو سسر کے لیے یعنی بیوی کے باپ کے لیے وہ سکون کا باعث بنتا ہے، اور اگر داماد پریشان کرنے والا ہو تو یہ مسلسل ٹینشن کا باعث بنتا ہے، اس کے لیے بیٹی کے باپ کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے اتنے خوش تھے کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ ایک دوسرے کے پیچھے فوت ہوتی رہتی تو میں 100 کی 100 عثمان کے نکاح میں دیتا۔ یہ کیوں کہا کہ ون آفٹر دی ادر؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ساری دے دیتا؟ میں اس سے آپ کو ہاں کیا بات، ہاں یعنی 2 بہنیں ایک بیک وقت ایک نکاح میں نہیں رہ سکتی، اور اسی کے ساتھ ساتھ بیوی کے وہ رشتے کہ اگر ان میں سے ایک مرد اور ایک عورت ہو، ان کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی تو وہ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی خالجہ خالہ بھانجی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، پھوپھی بتیجی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا، اور نانی نواسی دادی پوتی یہ بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بھی مسئلہ ضمنی طور پر آپ کا معلوم ہو جائے تو آپ نے وہاں ایک کے بعد دوسری، یعنی حضرت رقیہ کا انتقال ہوا اور پھر حضرت ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی، دونوں اکٹھی نہیں تھی، اور جب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ ون آفٹر دی ادر فوت ہوتی رہتی تو میں 100 کی 100 عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ کیا ہے؟ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ ہوتا نا، اللہ تعالیٰ نے مختلف نیچرز بنائی ہیں، پھر کچھ بری نیچر کے لوگ ہوتے ہیں، آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں گی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا تعلق مال کے ساتھ یا فائنینشیل کنڈیشن کے ساتھ نہیں ہوتا، یعنی برے مرد جو ہیں وہ برے مرد ہی رہتے ہیں، اور وہ اپنی بیوی کو تو پریشان کرتے ہی کرتے ہیں، بہرحال بیوی کے والدین کو بھی پریشان کرتے ہیں، بیٹی خوش ہوگی تو والدین کمفرٹیبل ہوں گے، بیوی ٹینشن میں ہوگی تو والدین ٹینشن میں ہوں گے۔ تو یہ معاملہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اولین ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ جب آپ ایمان لائے تو آپ کے چچا نے آپ کو زنجیروں سے باندھ کر ایک جگہ جو ہے وہ بند کر دیا اور پریشرائز کیا کہ تم نئے دین سے تائب ہو جاؤ۔ حضرت عثمان نے کہا کہ نو وے، تم نے جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لو، لیکن میں یہ دین نہیں چھوڑ سکتا۔ لہٰذا آپ نے نہیں چھوڑا، اور پھر اسی تشدد کی وجہ سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اس لیے کہ ہی واز ان ٹربل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والوں میں سے زیادہ تشدد کا نشانہ کون کون لوگ بنے والا؟ کس کیٹیگری کے لوگ؟ جی غلام، نمبر 2 نوجوان، ڈیپینڈنٹ، یعنی جو اپنے والدین پر فائنینشلی ڈیپینڈنٹ تھے، ان پر والدین نے بھرپور پریشر ڈالا، اور ان میں ایک بہت بڑا نام کون سا بڑا؟
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نوجوان تھے، ان کی شکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، خوبصورت تھے اور بہت خوش پوش تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسانوں کی نیچر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوتی ہے، کچھ لباس میں سادہ ہوتے ہیں، کچھ لباس میں بڑے چوزی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑے چوزی بھی تھے اور پیسہ دیا تھا. ان کا والد بہت امیر آدمی تھا، وہ فوت ہو چکا ہوا تھا، اب چچا کی کسٹڈی میں تھے اور اس نے بڑی محبت سے بڑے ناز و نعم سے پالا ہوا تھا ان کو، ان کے سارے نخرے پورا کرتا تھا. انڈیا کے جو پہلے وزیر اعظم تھا، کیا نام تھا بلا ان کا؟ اندرا گاندھی کے والد جواہر لال نہرو، پنڈت جواہر لال نہرو. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے کھدر کا لباس پہننا شروع کیا، اس سے پہلے ان کا جوڑا پیرس سے سل کے آتا تھا. یعنی ڈریس انڈسٹری میں پیرس سب سے آگے ہے، اور خوشبو میں سب پیرس سب سے آگے ہے. اور حضرت مصعب بن عمیر کا جوڑا شام سے سل کے آتا ہے. یعنی آپ برانڈز میں جائیں گے نا، تو جو بھی سوٹ آپ کو ٹیلرڈ ان پیرس ملے گا، اس کی قیمت باقیوں سے دگنی ہوگی. جیسے برانڈ کا فرق پڑ جاتا نا، اگر لکھا ہوگا کہ فیصل آباد کا بنا ہوا ہے کوئی گارمنٹ، تو آپ ہاں یار، جب وہ برانڈ اس کے ساتھ لگ جائے گا، آپ بنا فیصل آباد میں ہی ہو، آپ اس کی دگنی قیمت دے کے آئیں گے. تو ہوتا یہ برانڈ کا حساب. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کا سلا ہوا جوڑا پہنتے تھے اور اتنی خوشبو لگاتے تھے کہ جس راستے سے گزر جائیں لوگوں کو اندازہ ہو جاتا کہ یہاں سے مصعب گزرا ہے رضی اللہ تعالیٰ. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ان کے چچا نے کہا کہ بھائی تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا، واپس آؤ. انہوں نے کہا جی نہیں، میں نہیں آ سکتا. چچا نے کہا کہ یہ جو ساری تم عیش کر رہے ہو، یہ تو اس باپ کی کمائی پر کر رہے ہو جس کا دین تم نے چھوڑ دیا، تو پھر یہ سارا تعیش بھی چھوڑ دو. میں کہا اچھا چاچا جی چھوڑ دیتا ہوں. چچا کا خیال تھا کہ اتنا زیادہ یہ عادی ہے اس لگژری کا، تو یہ فوراً اسلام کو چھوڑ دے گا. لیکن حضرت مصعب بن عمیر نے فرمایا کہ چاچا جی میں چھوڑ دیتا ہوں. اس نے اگلا پریشر ڈالا، اس نے کہا کہ پھر یہ گھر بھی چھوڑ دو. اچھا چاچا جی میں چھوڑ دیتا ہوں. باہر نکلنے لگے، چاچا نے کہا ٹھہرو، یہ کپڑے جو تم نے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی اسی مشرک باپ کی کمائی سے ہیں، یہ بھی اتار دو. اس حال میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے نکالا گیا. اور یہ وہی مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں. اور آپ نے سن رکھا ہوگا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جنگ کے بعد، اس لیے کہ جو شہید ہوتا ہے اس کو اسی کے کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، اس کا وہی کفن ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہمارا ساتھی ایسا ہے جس نے چادر پہنی ہوئی تھی صرف، اور اس چادر سے اگر ہم اس کا سر ڈھانپتے ہیں تو اس کے پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اور پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے. اور معلوم ہے وہ کون تھا؟ وہ مصعب بن عمیر تھے. یعنی اسلام کے ساتھ وابستگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری، اس میں ایسی ایسی مثالیں جو ہے ہماری تاریخ میں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ ایک نوجوان کے جو اتنا خوش پوش ہو، لگژری کا اتنا عادی ہو، اور پھر وہ اس حال میں دنیا سے جائے بائی ہز چوائس تو تھا نا اس کے پاس کہ وہ ساری لگژریز اویل کرتا رہتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسون کر دیتا، اسلام کو چھوڑ دیتا، لیکن انہیں چھوڑا نہیں. اور اس حال میں دنیا سے گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا اس کا سر چادر سے ڈھانپ دو اور اس کے پاؤں پر گھاس ڈال دو، اور یوں حضرت مصعب بن عمیر کو دفن کیا. تو حضرت عثمان پر بھی ان کے چچا نے تشدد کیا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نہیں چھوڑا. تو یہ بھی ان کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ اولین ایمان لانے والوں میں سے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد ہونے کا بھی شرف حاصل ہے. مسلمانوں کے تیسرے
خلیفہ یا امیر المومنین ہونے کا بھی انہیں شرف حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال بہت دیا تھا اور انہوں نے بے تحاشا مسلمانوں کے لیے خرچ کیا۔ جب مدینہ منورہ میں آئے تو ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا، وہ ایک یہودی کا تھا، اور وہ بڑا مہنگا پانی بیچتا تھا۔ جیسے اب ہم منرل واٹر جو ہے پینے پہ مجبور ہے نا، پانی کھارا ہونے کی وجہ سے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ کوئی شخص اس کو خرید کر اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ حضرت عثمان نے وہ کنواں خریدا اور اس کو وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے۔ اور پھر مزے کی بات کیا ہے کہ ان پر وہی پانی بند کیا گیا۔ جو 40 روز کا محاذرہ ہوا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا، تو سارا پانی تک بند کر دیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ مشکیزہ بھر کے کہ میں ام المومنین ہی ہوں تو مجھے جانے دیں گے، پیچھے سے تیر مارا ایک بلوائی نے اور وہ مشکیزہ جو ہے پٹ گیا اور پانی حضرت عثمان تک نہیں پہنچ سکا۔ کس کنویں کا پانی؟ وہ کنواں کہ جو انہوں نے خود خرید کر اپنے پیسوں سے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے بھی مشیروں میں شامل رہے، حضرت عمر کے بھی مشیروں میں شامل رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر، اچھا یہ بات جو ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بڑی نیچرل تاریخ ہے ہماری، اس میں ہے کہ یہ احساس ہونا کہ یہ ہمارا حق ہے، اس میں کوئی بددیانتی جو ہے وہ شامل نہیں ہوتی، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر 3 جو گروہ تھے ان کے بارے میں یہ بات سامنے آئی کہ they should be successors of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو انصار کون کہلاتے ہیں بیٹا؟ مدینے کے لوگ جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، نصرت کی اور انہیں پناہ دی۔ ان کی قرآن مجید میں بڑی تعریف آئی ہے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں جہاد کیا اور ہجرت کی اور جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سب کے سب سچے مومن ہیں۔ یعنی نہ مہاجرین کے ایمان پر کسی کو شبہ کرنے کا اختیار ہے اور نہ انصار کے ایمان پر کسی کو شبہ کرنے کا اختیار ہے۔ قرآن مجید نے اعلان کر دیا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سب کے سب سچے مومن ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر انصار کو یہ فیل ہوا کہ شاید کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے، لہذا اب آپ کی سکسیشن، آپ کی خلافت ہمارا حق ہے۔ لہذا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے، ان کی بیٹھک میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی اس سلسلے میں۔ پھر دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چکا ہوتا نا، ہمیشہ ہوتا ہے کہ لوگ چکنے والے ہوتے ہیں، وہ تمہارا حق ہے۔ حالانکہ اسلام کی جو اصل بنیاد ہے وہ خاندانیت نہیں ہے، یعنی بادشاہ تو ہمیشہ آتے آئے دنیا میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ فتح کیا تو ایک قسم کے بادشاہ ہی تھے نا، اگرچہ آپ نے نہ کوئی محل بنوایا، نہ کوئی پوشاک بنوائی، نہ کوئی تاج بنوایا، آپ نے تو خلافت، اللہ کی خلافت قائم کی زمین پر، اللہ کی حکمرانی قائم کی۔ تو لیکن بہرحال احساس دلایا گیا کہ یہ بنو ہاشم کا حق ہے۔ اچھا، اب بنو ہاشم میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو بھی احساس دلایا گیا کہ آپ کا حق ہے۔ جب یہ پتہ چلا تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو سعدہ کے وہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حویلی میں چلے گئے جہاں یہ مشورہ ہو رہا تھا۔ وہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی تم یہ مشورہ کر رہے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ الائمۃ من القریش، کہ مسلمانوں کے جو امام ہوں گے جن کو ہم خلیفہ کہتے ہیں وہ قریش میں سے ہوں گے۔ اچھا، اب یہاں پھر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ ایسا کیوں کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ تو اوپن ہونا چاہیے تھا،
میرٹ کی بنیاد پر. یہ یاد رکھیے گا کہ اتنی بڑی زمین ہے, ٹھیک, اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغمبر بھیجنے کے لیے پوری زمین میں سے کس بستی کو سلیکٹ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ. تو اٹس ناٹ بائی چانس, اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھا کہ مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جائے. پھر کئی نسلیں, کئی قبیلے, کئی خاندان دنیا میں پھیلے ہوئے تھے. یورپ بھی موجود تھا, ایشیا بھی موجود تھا, انڈیا بھی موجود تھا, چائنا بھی موجود تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کس قبیلے میں سے بھیجا؟ قریش میں سے. اگین اٹ واز ناٹ اے چانس, کہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھا. آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا انتخاب کیوں کیا اور اس قبیلے کا انتخاب کیوں کیا؟ میں پہلے بھی آپ سے کہتا رہا, ذرا غور و فکر کی عادت ڈالیں. اکاؤنٹ تو آپ پڑھ ہی رہے ہیں, کر بھی لیں گے, لیکن یہ جو غور و فکر ہے یہ آپ کو زندگی میں بہت فائدہ دے گا. غور کریں. ابھی میں آپ کو 1-2 منٹ دیتا ہوں, پوچھیں, ایک دوسرے سے ڈسکس کر لیں, خود غور و فکر کریں کیوں. جی اونچی بولیں. نہیں, اب حضرت ابراہیم کی نسل تو ساری تھی, اوس اور خزرج بھی انہیں کی نسل میں سے تھے. کیا خاص صفت تھی قریش کی؟ یہودی ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں. مکہ مکرمہ میں منافقت نہیں ہے. جو دشمن ہے تو سیدھا سیدھا دشمن ہے, اور جو ساتھی ہے وہ بھی میں نے آپ کو مثال دی حضرت مصعب بن عمیر کی, حضرت عثمان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. مانا ہے تو دل و جان سے مانا ہے, مخالفت کی ہے تو جان کے در پہ ہوئے. یعنی اب اس میں کمپیئر کریں نا. یعنی ابھی میں نے آپ کو کہا کہ انصار کی قرآن مجید نے تعریف کی ہے, انہیں کہا ہے کہ وہ سچے مومن ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن مدینہ منورہ میں منافقین بھی تو تھے نا, مکے میں کوئی منافق. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کے لیے جس قبیلے کا انتخاب کیا وہ کھرا قبیلہ تھا. پوری نوع انسانی میں سب سے کھرا قبیلہ جو ہے وہ قبیلہ قریش ہے. اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا. لہذا آپ نے اعلان کیا کہ الائمۃ من القریش, کہ جو امام ہوں گے مسلمانوں کے وہ قریش میں سے ہوں. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کا ہاتھ کھینچا اور بیعت کر لی کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور آپ کو خلیفہ بناتا ہوں. اور جب انہوں نے بیعت کی تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت طے ہوئی. جب حضرت ابوبکر بیمار ہوئے تو انہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا مشورے کے لیے کہ میں اپنا سکسیشن نامینیٹ کروں. تو کہا کہ میں کیا خیال ہے عمر کو نامینیٹ نہ کر دوں؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ عمر بڑے سخت ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب خلافت کا بوجھ پڑے گا تو خود ہی نرم ہو جائیں گے. بہرحال حضرت عمر خلیفہ بن گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا 28 ذی الحج کو اور 1 ذی الحج کو ان کی شہادت ہوئی, تو انہوں نے بھی مشورہ کیا اور اس وقت تک جو عشرہ مبشرہ زندہ تھے ان پر کمیٹی بنا دی 6 آدمیوں کی, اور اس میں ان کے بہنوئی حضرت سعید ابن زید بھی تھے. حضرت سعید ابن زید کون ہے تعارف؟ حضرت سعید ابن زید شوہر ہیں حضرت فاطمہ بنت خطاب کے, سمجھ گئے؟ حضرت عمر کے بہنوئی ہیں جو ان کے ایمان کا ذریعہ بنے. لیکن انہوں نے, کیونکہ وہ عشرہ مبشرہ میں شامل تھے, لیکن حضرت عمر نے سعید ابن زید کو ڈسکوالیفائی کیا کہ سعید ابن زید مشورے میں شامل ہوگا لیکن یہ خلیفہ نہیں بنے. لوگوں نے مشورہ دیا کہ اپنے بیٹے عبداللہ کو نامینیٹ کر دے. وہی جو ہر وقت یہ چیز یہ رہتی ہے ساتھ ساتھ کہ یہ نیک مشورہ, میں کامرس میں نیک کہہ رہا ہوں, لوگ دیتے ہی رہتے ہیں کہ بیٹے کو نامینیٹ کر دیں. یعنی میرٹ کی آپ نے دھجیاں بکھیرنی ہو تو پھر کسی بھی ادارے کو آپ وراثت بنا دیں,
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا کمال کا کام کیا. حضرت عمر نے حضرت عبداللہ ابن عمر کا جوانی کا ایک واقعہ کوٹ کرتے ہوئے، وہ کیا تھا کہ حضرت عمر نے عبداللہ سے کہا کہ بیوی کو طلاق دے دو. ظاہر ہے حضرت عمر نے اس کو اب تو دماغ نہیں پایا، تو وہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرنے کے لیے چلے گئے کہ جی ابا جی کہہ رہے ہیں کہ طلاق دے دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ تمہارا باپ کہہ رہا ہے طلاق دو اور تم مجھ سے پوچھنے کے لیے آ گئے. تو اس وقت کھڑے کھڑے حضرت عبداللہ ابن عمر نے طلاق دے دی، جبکہ وہ حیض میں تھی، ایام میں تھی، تو ایام میں طلاق دینا مکروہ ہے. تو اس وقت کا حوالہ دیا حضرت عمر نے کہ جس کو طلاق دینی نہیں آتی اس کو میں تمہارا امام بنا دوں، یعنی یوں کہہ کر ان کی فائل دور پھینک دی. اور ساتھ ہی حضرت سعید ابن زید کو ڈسکوالیفائی کیا. ان دونوں کو چیزوں کو ملائیں تو کیا نتیجہ نکلا؟ جی ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیپٹر پھاڑ دیا کہ رشتہ داری کو سکسیشن دی جائے. بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا کام کیا. اس کے بعد پھر اس کمیٹی کے اس نتیجے میں تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی. 12 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے. حضرت ابوبکر کا دور جو ہے یہ فتنوں کو فروغ کرنے میں گزر گیا. 2 سال سے کچھ زائد ہیں ان کی خلافت کا دور. جھوٹے نبی کے دعوے دار پیدا ہو گئے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے پیدا ہو گئے، یعنی چومکھی جنگ لڑی حضرت ابوبکر نے اور سارے فتنوں کو ختم کر کے ایک سموتھ گورنمنٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حوالے کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا تعارف کروایا اور جو ہائیسٹ ویلیوز ہیں آج تک ہیومینٹیز کی ان کو عملی طور پر انٹروڈیوس کروایا. وہ ہائیسٹ ویلیوز کیا ہے؟ آپ پولیٹیکل سائنس میں آئیں تو پولیٹیکل سائنس میں آج بھی ہائیسٹ تصور جو ہے وہ اسٹیٹ کا تصور ہے. اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ ریاست اور حکومت، یہ عام آپ آج کل سیاست میں بحث دیکھتے رہتے ہیں، ریاست اور حکومت، ان میں فرق کیا ہے؟ ریاست میں، اسٹیٹ میں اس کے 3 اہم پلر شمار ہوتے ہیں. ایگزیکٹو، جس کا ہیڈ وزیر اعظم ہوتا ہے ہمارے ملک میں. جوڈیشری، جس کا ہیڈ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا ہے. اور مقننہ، لیجسلیچر، جس کا ہیڈ قومی اسمبلی کا اسپیکر شمار ہوتا ہے. تو یہ 3 پائے ہیں جن پر ریاست کھڑی ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے وہ اللہ کے رسول تھے، ان سے اختلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا، تو وہ بادشاہوں کے بھی بادشاہ تھے، نو ڈاؤٹ. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی یہ اعلان کیا، جو پہلا خطبہ ہے حضرت ابوبکر کا، اس میں انہوں نے فرمایا کہ تم نے مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی ہے اس کی بنا پر اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تمہارا فرض ہے کہ مجھے سیدھا کرو. ایک بدو نے تلوار نکالی، انہوں نے کہا ہاں ہم آپ کو تلوار سے سیدھا کریں. لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی بالکل سب کی رائے کے خلاف بھی فیصلے دیے ہیں، چونکہ مخلص تھے، کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ ان کی پرسنل انٹرسٹ ہے ان معاملات میں، لہذا فیصلے کیے انہوں نے. مانعین زکوٰۃ، جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے، حضرت عمر نے کہا کہ 3 محاذ آپ نے پہلے کھولے ہوئے ہیں، جو 4تھا محاذ نہ کھولیں. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا دور جاہلیت میں تم بڑے سخت ہوتے تھے، اسلام میں آ کے اتنے نرم ہو گئے. وہ محاذ بھی کھولا انہوں نے، ان سے جنگ کی اور کہا کہ اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اونٹ دیتا تھا اور اس کو باندھنے کی رسی بھی دیتا تھا، اب اگر اونٹ دے گا اور رسی دینے سے انکار کرے گا تو مجھ سے بھی لڑوں گا. میں ذرا برابر فرق نہیں آنے دوں گا دور نبوت سے اس دور میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہائیسٹ ویلیوز انٹروڈیوس کروائیں، انہیں ایک کام تو آپ نے یہ کیا کہ اپنی حیثیت کو 1/3 پہ ریڈیوس کر لیا. آپ نے ایک مجلس شورا بنائی اور تمام اہم ایشوز اس میں لے کے گئے اور وہاں مشورے کے بعد طے ہوئے. اٹ مینس کہ آپ نے لیجسلیچر علیحدہ کر کے مقننہ. پھر آپ نے پہلی دفعہ تاریخ میں قاضی کا عہدہ بنایا ادر دین دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ. پہلے بادشاہ ہی سب کچھ ہوتا تھا، بادشاہ کے منہ سے نکلا ہوا لفظ جو وہ قانون ہے،
اور بادشاہ کا فیصلہ ہی عدل ہے. تو حضرت عمر نے کیا کیا؟ قاضی کا عہدہ بنایا اور اس قاضی نے حضرت عمر کو سمن کیا, عدالت میں حاضر ہوئے اور حضرت عمر کے خلاف فیصلہ بھی دیا اس نے. نہیں, ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کیا, ایسی روایت سیٹ کی یہ جو اب دنیا میں فالو کی جاتی ہے. مسلمان نہیں فالو کرتے کہ باقی سارے فالو کرتے ہیں. پھر جو مجلس شورا بنائی تو گویا آپ نے مقننہ یعنی لیجسلیچر ایسا کر دیا اور اپنے آپ کو صرف ریڈیوس کر لیا ایگزیکٹو ہیڈ پر. یہ تو ایک کام ہے بہت بڑا حضرت عمر کا. دوسرا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاشیات کے میدان میں ویلفیئر سٹیٹ کا تصور متعارف کروایا کہ شہریوں کی بنیادی ضرورتیں ریاست کے ذمے ہیں. یہ پہلے نہیں تھا. آپ کا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر دجلہ و فرات, کہاں مدینہ کہاں دجلہ و فرات, لیکن ہے تو اسلامی قلمدان کے تحت, اگر دجلہ و فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا کہ اگر تم انتظام نہیں کر سکتے تھے اس جگہ بیٹھے کیوں؟ پھر یہ چیز جا کے بالفعل مینیفیسٹ ہوئی ایک اور عمر کے دور میں, وہ ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. ان کے زمانے میں جا کر یہ ہوا ہے کہ جو زکوٰۃ کا منشی ہے خلافت کا, وہ آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ جی زکوٰۃ پڑی ہے, لینے والا کوئی نہیں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ غیر مسلموں میں بانٹ دو. پھر آیا کہ جی غیر مسلموں کو دے کر ابھی بھی زکوٰۃ پڑی ہے, لینے والا کوئی نہیں, بیٹے اوپر آگے سیٹیں خالی آ جائے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق کو بانٹ دو, پھیلا دو سارا اناج جو ہے تاکہ پرندے اور دوسرے جانور جو ہے وہ کھا لیں. تو وہ جو ہائیسٹ لیول ہے اکنامکس کا کہ ویلفیئر سٹیٹ بن جائے, اس کو انٹروڈیوس کرایا حضرت عمر نے اور اس کو اپنی منطقی انتہا تک پہنچایا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. پھر حضرت جو ہائیسٹ لیول ہے وہ مساوات کا لیول ہے. آل ہیومن بینگز آر ایکول, اور خاص طور پر ایک ریاست کے شہری جو ہیں وہ سب کے سب برابر ہیں. عربی میں اس کے لیے لفظ ہے کہ المسلم کفو لکل مسلم. ہم کف کہتے ہیں نا شادی بیاہ کرتے ہوئے, ہم کف میں شادی کرنی ہے, رائی کہتا ہے رائیوں میں کرنی ہے, جاٹ کہتا ہے جاٹوں میں کرنی ہے. تو یہ کف کا لفظ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ہم پلہ ہے. آپ غور کیجئے کہ حضرت عمر بڑے ذہین آدمی تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جو ابو لولو فیروز جو ان کا قاتل تھا, وہ ان کے پاس آیا تھا, وہ ایشو تھا, اس پر جزیہ عائد کیا گیا تھا. وہ اپیل کی اس نے کہ مجھ پر زیادہ جزیہ عائد کیا گیا ہے. تو حضرت عمر نے اس کو انٹرویو کیا, پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں چکیاں بناتا ہوں. کتنا خرچہ آتا ہے, کتنے میں بیچتے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں, جو جزیہ تم پر لگایا گیا ہے یہ ٹھیک ہے, چلو میرے لیے بھی ایک چکی تیار کر دینا, یعنی تاکہ اس کی ہیلپ ہو جائے. تو اس نے جاتے ہوئے کہا کہ امیر المومنین آپ کے لیے تو وہ چکی بناؤں گا جو دنیا یاد رکھے. حضرت عمر ذہین آدمی تھے, آپ نے کہا تھا جو مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا. آپ نوٹ کیجئے گا. پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے مسجد میں داخل ہوئے تو وہی ابو لولو فیروز جو ان کا قاتل ہے اور ایک ایرانی جرنیل تھا جس کو سعد بن وقاص نے پناہ دے دی تھی, یہ دونوں کو کنسپریسی کر رہے تھے, خسر پھسر کر رہے تھے. تو جب حضرت عمر عبداللہ داخل ہوئے ایک دم یوں کر کے ہوئے تو ایک خنجر گر گیا اس کے پاس سے. اندازہ ہو گیا کہ کچھ سم تھنگ گوئنگ آن. لیکن حضرت عمر نے اپنے لیے کوئی ایکسٹرا سیکیورٹی کا بندوبست نہیں کیا کہ میں اور باقی تمام مسلمان برابر ہیں, جو سیکیورٹی کسی عام شہری کو حاصل ہے وہی مجھے حاصل ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ امیر المومنین کو ایک شخص آ کے قتل کر کے چلا گیا مسجد میں. کوئی تلاشی نہیں ہوئی, کوئی پوچھا نہیں تو کون ہے, تو کون ہے, آگے. اچھا, یہ سنت پھر کنٹینیو ہوئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا گیا, حضرت معاویہ, حضرت سعد ابن عمرو بن العاص, وہ بار بار خط لکھ رہے ہیں حضرت عثمان کو کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم فوجیں لے کر آئیں. اب وہ فوجیں لے کر آ جاتے تو وہ 10,000 بلوائی جو تھے ان کا تکہ بوٹی ہو جاتا. لیکن حضرت عثمان کا جواب کیا تھا کہ میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے کسی مسلمان کلمہ گو کا خون نہیں بہانا چاہتا. کیا مطلب؟ وہی جو سیٹ کیا تھا حضرت عمر نے پریسیڈنٹ
کہ میرا خون کوئی باقی مسلمانوں کے خون سے بڑھیا نہیں ہے کہ باقی مسلمان میرے خون کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ لڑیں گے اور جانے دیں گے، نو۔ اور پھر یہی کنٹینیو ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی کیا ہے، خلیفہ ہیں، اور فجر کی نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں، مسجد کے دروازے پر قتل ہو گئے۔ یعنی یہ پریسیڈنٹ سیٹ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس کو پھر فالو کیا حضرت عثمان نے اور حضرت علی نے، کہ خلیفہ کا خون بڑھیا نہیں۔ پھر تیسرا کام جو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پریسیڈنٹ سیٹ کیا آزادی رائے کا۔ آپ نے سنا ہوا واقعہ کہ آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، کون؟ عمر بن خطاب امیر المومنین، اور کتنی بڑی سلطنت تھی، 22 لاکھ مربع میل، جزیرہ نما عرب پورا، ادھر مصر، شام، مصر اور ادھر ایران، عراق، یہ کیا ہے، یہ سلطنت میں شامل ہے۔ خطبہ دے رہے ہیں، ایک عام آدمی کھڑا ہو کہتا ہے کہ لا سمع ولا طاعہ، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے۔ حضرت عمر نے خطبہ روک دیا۔ کوئی روکنے کے لیے نہ آیا اس بدو کو، عام مسلمان کو باہر نکالنے کے لیے کہ یہ بولا کیوں ہے۔ آپ نے پوچھا بھی کیوں؟ آپ نے جو کرتا پہن رکھا ہے یہ تو اس چادر کا بنا ہوا ہے جس کا ایک ٹکڑا مجھے بھی ملا تھا، لیکن وہ ٹکڑا اتنا چھوٹا تھا کہ میرا کرتا نہیں بنا، آپ کا تو قد بھی لمبا ہے، آپ کا کیسے بن گیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خیانت کی۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا، عبداللہ وضاحت کرو۔ اس نے کہا کہ جی ایک ٹکڑا مجھے ملا تھا، ایک ابا جی کو ملا تھا، نہ میرا کرتا بنتا تھا میرے حصے سے، نہ ان کا کرتا بنتا تھا ان کے حصے سے، میں نے اپنے حصے کا کپڑا جو تھا وہ بھی ابا جی کو دے دیا، لہذا ان کا کرتا بن گیا۔ اب وہ شخص کہتا ہے الان نسمع و نطیع، جی اب ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ آزادی رائے کا اتنا اونچا سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا کہ شاید قیامت تک اس کو سیکنڈ نہ کیا جا سکے۔ پھر مساوات ایک دوسرے پہلو سے، وہ کیا تھی کہ مسلمانوں کی فوج نے محاصرہ کر رکھا تھا فلسطین کا، اور 1 مہینہ طویل ہو گیا تھا محاصرہ، لیکن فتح نہیں کر پا رہے تھے۔ تو عیسائی پادری جو تھے انہوں نے فصیل کے اوپر سے کہا کہ وقت ضائع نہ کرو، ہماری کتابوں میں اس شہر کے فتح ہونے کا ذکر ہے، لیکن ایک ایسے بادشاہ کے ہاتھوں ہے جو تمہیں ہمیں نظر نہیں آتا۔ وہ کیا تھا کہ ایک بادشاہ ہوگا جس کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہوں گے۔ اب مسلمانوں کے جو سپہ سالار تھے انہوں نے کہا یہ تو امیر المومنین کا نقشہ ہے، تو پیغام بھیجا امیر المومنین کو، حضرت عمر کو، کہ آپ تشریف لائیں، شہر آپ کا منتظر ہے۔ آپ نے بیت المال سے ایک اونٹ لیا اور راشن لیا، اور ایک خادم لیا بیت المال سے، اور اس سے کہا دیکھو پہلی منزل پر میں سوار ہوں گا، تم نکیل پکڑ کر چلنا، تو دوسری منزل پر میں نکیل پکڑ کر چلوں گا، تم سوار ہونا۔ اور چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب آخری منزل آئی تو حضرت عمر نکیل پکڑے ہوئے چل رہے تھے۔ خادم نے کہا کہ آخری منزل آ گئی ہے، حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، جو بات طے ہوئی ہے اسی کے مطابق ہو۔ کپڑے پیش کیے، یعنی جو مسلمان سپہ سالار تھے انہوں نے جوڑا باہر دور ذرا بھیجا ہوا تھا حضرت عمر کے لیے کہ یہ بڑے مہذب لوگ ہیں، آپ ذرا کپڑے تبدیل کر لیں۔ حضرت عمر نے ڈانٹ دیا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، کپڑوں کی وجہ سے عزت نہیں دی، انکار کر دیا۔ اور انہی پیوند لگے ہوئے کپڑوں کے پاس ساتھ گئے تو انہوں نے کہا کہ بالکل میچ ہو گئی، جو تورات و انجیل میں نشانیاں آئی تھی یہی بادشاہ ہے۔ انہوں نے شہر جو ہے وہ خالی کر دیا اور اس کا چارج حضرت عمر کو دے دیا۔ تو ایسی ایسی مثالیں سٹینڈرڈ سیٹ کیے، اور 8 سال جو ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 12 سالوں میں سے وہ اسی شان کے ساتھ ہوئے، سرحدوں میں اضافہ ہوا ہے، نئی فتوحات ہوئی ہیں، اور وہ سب کچھ جو ہے ملا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ پھر حضرت عثمان کے خلاف سازش ایک تیار کی گئی کہ ایک یہودی تھا جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اور یہ دوسری دفعہ ہوا۔ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کیا انہوں نے کہ سینٹ پال جسے کہتے ہیں، یہ ایک یہودی تھا جس نے عیسائیت کا لبادہ اوڑھا، اور اس نے کلیم کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ انسٹرکشن دی ہیں، اور اس نے یہودیت کا بیڑا غرق کر دیا۔
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا یہودیت ہو، اصل میں یہ سارے اسلامی کی ورژن ہے نا. یہودیت تورات کی بنیاد پر بنی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی تورات کے اندر جو بگاڑ ہوا تھا اس کی اصلاح کے لیے آئے تھے، تو تھا تو اسلام ہی سارا. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے 4 چیزیں متعارف کرائیں. ایک تو اس نے کہا کہ جی ساری انسانیت گناہ گار تھی. اب وہ جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے پھل کھایا تھا، اللہ کی نافرمانی کی تھی، قرآن مجید میں تو اعلان ہے کہ معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. معاف کر دیا تو جرم ختم ہو گیا. اس نے کہا کہ وہ جرم باقی تھا، اللہ کو انسانیت پر رحم آیا، لہذا اس نے اپنے اکلوتا بیٹا جنم دیا معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو سولی چڑھا دیا. اب جو ان کو مان لے وہ بخشا بخشایا ہے. ایک نان سینس اوپینین ہے. اسی طرح یعنی یہ عقیدہ گھڑا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. تثلیث کا عقیدہ انٹروڈیوس کیا کہ اللہ ایک نہیں ہے، گاڈ دا فادر، جیزس دا سن آف گاڈ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اور میری مریم دا مدر آف گاڈ سن. یہ تثلیث اس نے انٹروڈیوس کروا دی اس آیت کے اندر. اسی طرح یہاں پر آیا عبداللہ بن سبا. اس نے کیا کیا کہ پہلے تو اس نے کہا کہ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، مجھ سے کوئی کام لیں، یعنی مجھے کوئی عہدہ دیں. حضرت عثمان نے اس کو عہدہ نہیں دیا. پھر اس نے ظاہر ہے پیسہ اس کے پاس تھا، اس نے ڈاک کا جو محکمہ تھا وہ خود ہی اس نے بنایا. جیسے ایک سرکاری محکمہ ہے ڈاک کا، پوسٹ پاکستان پوسٹ، اس کے علاوہ کوریئر کی کمپنی ہے نا ساری، یہ پرائیویٹ کمپنی. تو انہیں ڈاک کا ایک ادارہ بنایا اور خط و کتابت جو ہے وہ شروع کر دی. وہ گھوڑوں پر سوار جو ہے وہ خطوط لے کے جا رہے ہیں، ڈاک ادھر سے ادھر تھیلا آ رہا ہے، ادھر سے ادھر جا رہا ہے. اور اس میں کیا کیا انہوں نے، شام کے بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہاں وہ خط لکھ رہے ہیں بصرہ کے لوگوں کو، اور پھر ادھر والے جو ہیں وہ ایران کے لوگوں کو خط لکھ رہے ہیں، اور ایک ڈس انفارمیشن کی بنیاد پر ایک ڈسکمفرٹ پیدا کر رہے ہیں، انریسٹ پیدا کر رہے ہیں. اور نتیجہ کیا نکلا؟ اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو پرانی بات تھی اس کو پروموٹ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ اصل میں یہ سارے ہی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا تھا مکہ مکرمہ کو، اور یہ ساری ریاست جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست ہے، تو حق تھا آپ کے خاندان کا، یعنی بنو ہاشم کا. اور بنو ہاشم کی بجائے جو بھی آئے ہیں وہ سب کے سب غاصبین ہیں. اچھا، اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی ایک ذاتی محبت ہے کسی کو، اور وہ سادہ لو ہے، اس کو یہ بات تھوڑی سی اپیل کی. حالانکہ اسلام جس بنیاد پر آیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ تو ایمان کی بنیاد پر آیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آٹومیٹکلی مسلمان نہیں ہو گیا تھا. جس نے اسلام قبول کیا حضرت علی نے سب سے پہلے کیا، پھر خاندان بنو ہاشم میں بھی حضرت دوسرے جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کا مقام اونچا ہے، اور اس کے بعد پھر بہت بعد جا کر بنو ہاشم سارا جو ایمان لایا ہے. لیکن اسلام میں جو مقام ملا وہ تو مہاجرین و انصار کو ملا. میں آپ کو آیت سنا چکا ہوں سورہ انفال کی کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. یہاں ہوا کہ یہاں تک کہ یعنی ایسی پلاننگ کی گئی کہ ایک ہی وقت میں 10,000 لوگ مختلف طریقوں سے بیک وقت مدینہ منورہ میں آئے اور انہیں آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کرے اور ان کو مجبور کیا کہ آپ خلافت چھوڑیں. حضرت عثمان نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں خلافت کا قمیص پہنایا جائے گا اور لوگ تمہیں مجبور کریں گے اس کو اتارنے کی، کہ تم اس کو ہرگز نہ اتارنا یہاں تک کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ یہاں کہ تمہیں موت آ جائے. تو حضرت عثمان نے اعلان کر دیا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے. وہی ہوا کہ وہ بلوائی جو ہے وہ پھر گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 82 سال کی عمر میں شہید کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور اعزاز بھی ہے. وہ اعزاز یہ ہے کہ صلح حدیبیہ سیرت النبی کا ایک اہم واقعہ ہے. یہ کیا تھا کہ سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کر رہا ہوں. عمرہ مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے، خانہ کعبہ میں ہوتا ہے. تو آپ نے اعلان کیا، نبی کا خواب کیونکہ وہی ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ نے بھی سب نے خواب دیکھے ہیں، سچے خواب بھی ہم میں سے ہر ایک نے کم سے کم ایک ضرور دیکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ خواب میں ایک ایونٹ دیکھتے ہیں اور ہفتے بعد، 10 دن بعد، سال بعد، 10 سال بعد ایگزیکٹلی وہ ایونٹ جو ہے وہ ریپروڈیوس ہوتا ہے جس کا پریویو آپ دیکھ چکے ہیں. پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ پریویو کہاں سے آیا، اس کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہے.
کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، وہ سب ہر وقت اس کے سامنے موجود ہے۔ وہ جہاں سے چاہے اس کے پیس کا پریویو جو ہے مجھے دکھا دے، آپ کو دکھا دے، اس کے لیے ممکن ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی خواب آ سکتا ہے اور شیطان ہمیں جھوٹا خواب بھی دکھا سکتا ہے، لیکن نبی کے پاس چونکہ شیطان انکلوڈ نہیں کر سکتا، لہذا نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں عمرہ کرنے جاؤں گا، زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ساتھ ہیں۔ اب جب 1400 صحابہ بلکہ اس سے زیادہ وہاں پہنچ گئے تو ظاہر ہے مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتے، قریش کی حکومت ہے وہاں پر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر جاؤ تم ذرا قریش سے نیگوشیٹ کر کے آؤ کہ ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، لڑنے کے لیے ہم نہیں آئے، بس عمرہ کر کے واپس چلے جائیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول، عثمان کاروباری آدمی ہے، اچھا نیگوشیٹ کر لے گا۔ اب بظاہر کیا محسوس ہوتا ہے کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے، لیکن بڑا سینسیبل موو تھا۔ یعنی اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے اور وہ کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہتے تو وہیں پر حضرت عمر نے تو تلوار نکال لینی تھی اور وہیں پر کام ختم ہو جاتا۔ یہ جو کاروباری آدمی نیگوشیٹ کرتا ہے، اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ یہ بات ہے کوئی تقریباً 25 سال پرانی بات ہے۔ انجمن الخدام القرآن کی مجلس منظمہ کے اجلاس میں یہ طے ہوا کہ جی ایک عربی کلاس منعقد کی جائے، صادق مارکیٹ میں ہمارا آفس تھا، اور اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کی۔ تو 40 لیکچرز طے ہوئے اس کے عشاء کی نماز کے بعد سردیوں میں۔ تو ہمارے ایک ساتھی ہیں شیخ امین صاحب، شیخ امین یعنی کاروباری آدمی، وہ مجھے نکل کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سویرے آنا، تو میرا پانجا ایک کام کردہ ویڈیو دا اپنا چلیں گے وہ دیکھو۔ میں گیا، میں اور امین صاحب اٹھ کے اس کی دکان پہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا آؤ ماما جی میرا تعارف کرا جی ڈاکٹر امین صاحب ہے۔ ماما کس طرح آئے؟ بہو ایک کلاس عربی دی کرنی ہے، کنے ایپیسوڈ ہیں ان کے؟ 40 کلاساں۔ انہوں نے کہا جی بس 1000 روپے لگتا سی ایک پروگرام دا، تو 40,000 روپے لگے گا۔ امین صاحب کہتے نہیں میں نہیں، دین دا کام ہے تو حصہ پاوے چ اپنا۔ وہ کہتے نہیں ماما یہ وارچ نہیں، نیچے آتا چلا جا رہا ہے، وہ کہتا جا رہا ہے کہ جی ہور وارچ نہیں، ہور وارچ نہیں، وہ کہیں چلے جا رہے ہیں اس کو۔ 1 گھنٹہ بیٹھے رہے، آپ حیران ہوں گے، 10,000 روپے پر اس سے بات ختم کر کے وہ اٹھے۔ تو اس سے مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے کیوں کہا کہ عثمان کاروباری آدمی ہے، اچھا نیگوشیٹ کرو۔ واقعہ کیا ہوا؟ 3 دن تک وہاں رہے، یعنی وہ کہتا ہے نہیں نہیں ہو نہیں سکتا، انہیں یہ کیتا سی، محمد نے یہ کیتا سی، اور کیتا سی، نہیں 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 اے تسی یہ نہ کرو، اپنے اسی تہاڈے کوئی غیر تا نہیں نا۔ اچھا چلو تسی ہن ذرا بہت جذباتی ہو، سویرے گل کریں گے بیٹھ کے۔ صبح شام کرتے کرتے 3 دن ہو گئے، افواہ انہوں نے خود اڑائی غالباً، یا ویسے ہی بن گئی خبر کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر کے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ پیچھے تاریخ نہیں ہوتی خواب میں کب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ ابھی ہوگا، اللہ تعالیٰ وانٹڈ دس ٹو ہیپن، حالانکہ خواب تو اگلے سال کا تھا اور آپ نے تیاری کی تھی، وہی آ سکتی تھی فوراً کہ نہیں نہیں ابھی نہیں جانا، اگلے سال جانا ہے، نہیں آئی۔ اب بھی کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا محسوس ہوا کہ عثمان شہید کر دیے گئے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب حضرت عثمان نے فیصلہ کیا کہ اچھا میرے سفیر کو قتل کیا ہے، میں بھی اس کا خون کا بدلہ لیا نہیں جاؤں گا، بغیر نہیں جاؤں گا، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، موت کی بیعت کرو کہ تم یہاں مر جاؤ گے، عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤ گے۔ یہ بیعت رضوان کہلاتی ہے، سورۃ الفتح میں اس کا ذکر ہے۔ یہ کس کے لیے ہوئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو یہ خاص مقام ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جو آج کی تاریخ میں 18 ذی الحج کو شہید کیے گئے۔ ٹھیک ہے جی، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، وقت ہو گیا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔